السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ مجھے امید ہے آپ تمام لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل ریئل ٹی وی پہ آپ کو خوش آمدید کریں گے۔ دس از REAL ریئل ٹی وی، اور اسی پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو پہ جانے سے پہلے میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیوز کانٹینٹ اچھا لگتا ہے so give the thumbs up for appreciation. Alright, so آج کی جو ویڈیو ہے ویورز، کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے ان ساری چیزوں پہ۔ پچھلے دنوں ایسا ہی کچھ ایک واقعہ ہوا کہ جو یقیناً آپ کے نظر سے بھی گزرا ہوگا، ڈاکٹر ماہا کی ڈیتھ۔ اچھا، اب ڈاکٹر ماہا جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر تھیں، اور بحیثیت ڈاکٹر وہ کام بھی کر رہی تھیں۔ ہوا کیا ہے، وی ہیو نو آئیڈیا کہ ابھی سارا سین کیا ہے، بیکاز ابھی ساری جو معلومات ہے وہ ابھی جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فادر نے جو ہے، ہوا یہ کہ کچھ دنوں پہلے ان کی یہ نیوز سامنے آئی کہ ڈاکٹر ماہا نے جو ہے مبینہ خودکشی کر لی ہے، اینڈ دس از ناٹ کنفرم کہ وہ خودکشی ہے یا پھر وہ مرڈر ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے ان تمام گرلز کے لیے، اسپیشلی گرلز کہوں گی کہ ان کے لیے ایک سجیشن ہے کہ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹیز اور کالجز جاتی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے پھر ان کی دوستیاں ہو جاتی ہیں۔ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جسٹ فار فن ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور بڑا ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ڈفرنٹ سی چیز ہے نا کہ جب انسان لاؤبالی عمر میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اور اسپیشلی وہ گرلز کے جو اپنے گھر والوں سے جن کی آپس میں نہیں بنتی ہے، یا جو کسی بھی قسم کی مینٹلی کسی بھی ایک تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں، تو وہ بہت جلد لوگوں پہ بلائنڈ ٹرسٹ کر لیتی ہیں اور اس کے بعد نقصان بھی اٹھاتی ہیں۔ اب ایسا کیا ہوا ڈاکٹر ماہا کے ساتھ؟ ڈاکٹر ماہا جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر تھی، ان کے ساتھ جو ہے ان کے کولیگز جو ہیں وہ بھی ساتھ میں تھے، ان کے کام کرتے تھے ایک ساتھ۔ تو ان کے فادر جو ہیں انہوں نے FIR میں ان کولیگز کا، یہ جو ڈاکٹر ساتھی کولیگز ہیں، ان کا بھی نام اس FIR میں درج کروایا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ وہ کولیگز ہیں ان کے کہ جنہوں نے ڈاکٹر ماہا کو نشے کی لت پہ لگایا، اور اس کے بعد جو ہے مبینہ ان کا ریپ کیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر ماہا نے خودکشی کی۔ اب وہ خودکشی تھی یا وہ مرڈر تھا، یہ ابھی تک انویسٹیگیشن جاری ہے، ابھی تک نہیں پتہ چلی چیزیں۔ لیکن ساری صورتحال جو بھی ہو کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ اس حالت میں پائی گئی ہیں، مردہ حالت میں، تو ابھی کوئی بھی چیز فائنلائز نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ لیکن ایک عورت، ایک لڑکی کتنے سٹریس سے گزرتی ہوگی، بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایک عورت، اس کے ساتھ جو بھی کیا گیا، اور ان کی جو بہن تھی ڈاکٹر ماہا کی، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے جو ساتھی کولیگز تھے ڈاکٹر ماہا کے، انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن ابھی بھی چیزیں فائنلائز نہیں ہیں۔ تو دا مورل آف دا ویڈیو اس کہ جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، ڈاکٹر ماہا کے ساتھ جو بھی ہوا، یا تو وہی اللہ رب العزت جانتے ہیں اور وہ جانتی ہوں گی کہ کیا ان کے ساتھ ہوا، لیکن جس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں اس سے یہ میری گرلز جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، وومن، گرلز، مائیں، ان کو میں ایک سجیشن دوں گی کہ اللہ کا واسطہ ہے بلائنڈ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ شروع میں ایک ہوتا ہے کہ ایک فینٹیسی ہوتی ہے، اور اسپیشلی آپ کو پتا ہے ویورز کے جو گھر سے ٹوٹی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں، بکھری ہوئی عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ بہت جلدی اس ٹرانس میں آ جاتی ہیں کہ ان کو ایک خوابوں کا محل دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد شادی کے جھانسے دیے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آئی کین ڈو اینی تھنگ فار یو، اور جسٹ یو آر مائن، اور گھر سے بغاوت بھی سکھائی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد لڑکی اپنے آپ کو خود مختار محسوس کرتے ہوئے بعض اوقات، موسٹ آف دا ٹائم، وہ کوئی غلط اسٹیپ لے لیتی ہے، اور اس کے بعد اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ڈاکٹر ماہا کے ساتھ کیا ہوا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جس طرح کی چیزیں ابھی تک نیوز میں آئی ہیں اس سے یہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی مبینہ انہوں نے خودکشی کی ہے، ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا، یقیناً وہ ایک اسٹریس سے گزر رہی تھی، وہ ایک صدمے سے گزر رہی تھی، ان کو یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی کیا ان کے دماغ میں چل رہا تھا وہ تو وہی بہتر جانتی، لیکن جس کی وجہ سے آ کے انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا، اگر انہوں نے خودکشی کی ہے، کیونکہ ابھی چیز فائنلائز نہیں ہے، اگر انہوں نے خودکشی کی ہے تو بھی خودکشی حرام موت ہے، اور اگر ان کو مجبور کیا گیا خودکشی کرنے پر تو وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں اور کسی بھی اسٹریس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، بچے، بڑے، نوجوان، ینگسٹرز اسپیشلی،
اب یوتھ جو ہے ہماری وہ آج کل جابس نہ ملنے پہ یا اور کسی چیزوں پہ، لیکن گرلز جو ہیں وہ اپنا جو نقصان اٹھاتی ہیں وہ دوسروں پہ اعتبار کرنے پہ، بلائنڈ ٹرسٹ کرنے پہ، اور اپنے گھر والوں سے وہ چیزیں اس لیے بھی ڈسکس نہیں کر رہی ہوتی. اس میں میں کہوں گی کہ ان ماؤں کا بھی قصور ہے، کہ ان ماؤں کے ساتھ ساتھ ان فیملیز کا اور اسپیشلی ان کے سارے گھر والوں کا، کہ وہ اپنی بچی کے اس دکھ کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو اس دنیا میں اکیلا کر دیتے ہیں، جس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ دیر از نو ون، میرے گھر میں میرا کوئی بھی نہیں ہے جو میرا ساتھ دے، اور اس کے ساتھ میں جو بھی ہیں یہ باہر والے لوگ ہیں وہ انہی کو اپنا سمجھ رہی ہوتی ہے، پھر وہ ہر بات شیئر کر رہی ہوتی ہے. اور آپ نے ایسی کتنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جو لیک ہو جاتی ہیں، وائرل ہوتی ہیں، پہلے لیک ہوتی ہیں پھر وائرل ہوتی ہیں، اور ایک انسان کی، ایک عورت کی، ایک لڑکی کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. سو پلیز میری گرلز، مائی وومین اور جینٹل مین بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آج آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کل آپ کو بھی اس چیز کو فیس کرنا پڑے گا کسی بھی صورت میں، چاہے وہ آپ کی اولاد کے ساتھ کچھ بھی ایشو ہو، اللہ نہ کرے، آپ کی بہنوں کے ساتھ ہو یا پھر کسی کے بھی ساتھ ہو، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. سو اللہ رب العزت سے معافی مانگیں. اگر کسی کا راز آپ کو پتا ہے تو اس کو پردہ ہی رہنے دیں، بیکاز اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے کہ راز کو راز رہنے دیں. اس نے تو ہمارے کتنے راز چھپائے ہوئے جو ہمیں پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے، اس نے اس پہ پردہ ڈھکا ہوا ہے. تو آپ بھی اگر آپ کو کسی کا راز پتا ہے اور آپ اس کو ٹارچر کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ میں اس کی پکچرز لیک کر دوں گا، یا میں اس کی ویڈیو لیک کر دوں گا، یا میں اس کی کال لیک کر دوں گا اور پھر میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو پھر آپ اس کو بلیک میل کرتے ہیں. اور جو کچھ بھی ہوا ہوگا ڈاکٹر مہا کے ساتھ، یہ ایک سجیشن ہے، یہ ہم تمام گرلز کے لیے، ان خواتین کے لیے جو اپنے بچوں کو آزاد چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، بیکاز جب گھر سے وہ چیز نہیں ملتی تو بچہ کہیں اور دیکھتا ہے، اور جب لڑکیاں باہر والوں پہ ٹرسٹ کر رہی ہوتی ہیں تو پھر بہت نقصان بھی اٹھاتی ہیں. سو میک شیور کہ ہم بلا وجہ کسی پہ اعتبار نہیں کریں گے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے گھر والوں کا سپورٹو ہونا بہت ضروری ہے، جو اس کو ٹیک کیئر کریں، اس کو یہ کانفیڈنس دیں کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ ہیں، تاکہ وہ انتہائی کسی قدم اٹھانے سے گریز کرے، کوئی جلد بازی میں آ کے غلط فیصلہ نہ کرے کہ بعد میں آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ سوائے پچھتانے کے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. سو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے تھرو جو میسج میں نے دینا تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. سو جتنی گرلز سم ٹائم اپنے دوسرے شہروں سے بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں اور دوسرے شہروں سے آ کے ہاسٹل میں رہ رہی ہوتی ہیں، ایک ساتھ کھانا پینا، موج مستی، پڑھائی سب چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہیں اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی انسان کو فینٹیسائز کرتی ہیں، ایک چارم نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کسی ایسی صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں، بیکاز کہتے ہیں نا کہ انسان صحبت سے بہت زیادہ سیکھتا ہے، کسی ایسی ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی ایسی لت کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی ایسی صحبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بعد میں آپ خدا نخواستہ کسی نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جس بندے کو آپ اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی آپ کا نہیں ہوتا، اس کو صرف اور صرف آپ سے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کی باڈی سے انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت بہت کڑوی ہے لیکن ہے بات سچ. اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ اس فینٹیسی میں آ کے جب آپ اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں، یا کوئی ایسی خدا نخواستہ آپ کی ویڈیو یا پکچر لیک ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑتا ہے. سو فار گاڈ سیک، یہ ہاتھ جوڑے میں آپ لوگوں کے آگے کہ اپنی اپنی عزتوں کو پامال نہ کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اپنے گھر والوں پہ ٹرسٹ کریں اور گھر والے بھی اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں کہ وہ اس طرح کے کسی بھی ٹینشن میں آگے نہ جائیں، اور اس کو جانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر اللہ نہ کرے یہ سب چیزیں ہو گئیں تو کتنی بدنامی ہوگی. کیونکہ عزت جو ہے انسان کماتا ہے، ایک پیسہ کماتا ہے، ایک عزت کماتا ہے. تو کمائی ہوئی عزت اپنے ماں باپ کے نام کو خراب نہ کریں، اور اس چیز کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو فیس بھی کرنا پڑے گا کسی بھی صورت میں. اور یہ جو بوائز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں، ٹیس کر رہے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، تو یہ مت سوچیں کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ٹٹ فور ٹیٹ ہے جی، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی. سو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں. اور اگر ابھی بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے کوئی سبق ملتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی، بیکاز توبہ اور استغفار کا ایسا راستہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے کھولا ہوا ہے اس کو. تو جب آپ کو نصیحت ہو جائے، جب آپ کو ہدایت مل جائے، توبہ کر لیجئے، اور کسی کی زندگی میں اتنا زہر نہ گھولیں کہ وہ بندہ یا بندی خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور اس کے بعد سارا اس کا جو وبال ہے وہ آپ کے اوپر پڑ جائے. انشاءاللہ کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.